بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کیپٹن ارسلان۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیسے نہیں ہیں پر بزنس کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم نے خود کو چینج کر لیا ہے تو کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کے جذبوں کو روک سکے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کی سوچ، بنی ہوئی سوچ کو روک سکے۔ اور انشاءاللہ ہم بزنس کریں گے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو پھر بھی بزنس ملے گا۔ میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر، اپنا سیل فون نمبر دے رہا ہوں۔ آپ نے کوئی آئیڈیاز لینا ہے، کسی شہر کا بھی لینا ہے، کسی چیز کا پوچھنا ہے تو پلیز مجھے کال کیجیے، میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو دو چیزوں کی پھر بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کو ایک تو مشورے کی ضرورت ہوگی، اور دوسرا آپ کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ اور انشاءاللہ جس حد تک ہو سکا میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ مجھے کال کریں ایک دفعہ۔ آپ کو میں سب سے پہلا جو آئیڈیا بتانے لگا ہوں وہ ہے اسکول بکس کا۔ مطلب آپ کے شہر میں ایک ڈسٹریبیوشن ہوگی جسے آکسفورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے آفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے مون سیریز جانی جاتی ہے۔ یہ ساری میں سیریز کا نام لے رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کارڈ بنوانے ہیں، اچھے سے ڈیکوریٹ کارڈ بنوائیے گا، شاید 800 یا 900 کے بن جائے۔ اور آپ نے اپنے ہی علاقوں کے جو پرائیویٹ چھوٹے سکولز ہیں ان میں جانا ہے، اور اس کو پہلے خود سٹڈی کریں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ سٹڈی کرنے کے بعد ایک اپنا پلان تیار کریں، اور پھر ان پرنسپل صاحب سے ملیں، اور انہیں اپنے اس جو آپ کے پاس سلیبس ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں کہ سر آپ کو سلیبس میں یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی۔ آپ ان کو موٹیویٹ کریں۔ جب وہ آپ سے موٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ نے سلیبس کا آرڈر دے دیا، اس آرڈر کو آپ ڈسٹریبیوٹ کے پاس لے گئے، بھائی اتنی بکس کا آرڈر ہے، تو آپ کو ڈسٹریبیوٹ کی طرف سے آپ کو کمیشن ملے گا۔ آپ ان کے پرائیویٹ ایریا مینیجر ہو جائیں گے، آپ ان کے لیے کام کریں گے، رکاوٹ کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے ان کا سلیبس جسٹ سیل کرنا ہے، ناٹ از اے جاب، دس از اے بزنس۔ یاد رکھیے گا۔ کیسے؟ آپ نے ایک سلیبس سیل کیا، ایک سلیبس میں سے آپ کو اگر وہ سلیبس کی مالیت ہے 1000 روپیہ، تو اس میں سے آپ کو آرام سے 100 روپیز ڈسٹریبیوٹر دے دے گا، آرام سے۔ اور کم سے کم اگر آپ نے اس پرنسپل صاحب کو، اس اسکول کے آنر کو صحیح سے موٹیویٹ کر لیا، صحیح سے سمجھا دیا اس کے بارے میں سلیبس کے، تو وہ آپ کو اپنے پورے اسکول کا آرڈر دینے کو تیار ہوگا۔ اور 100 ہوں گے اپنا، اگر 100 بکس کا بھی آرڈر ہوا تو آپ کا بھائی ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ آپ کو آرام سے آپ کو 10,000 سے 20,000 تک مل جائیں گے۔ یہ ہے آپ کا پارٹ ٹائم کام، پارٹ ٹائم جاب۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی بکس دینے کو راضی نہیں ہے، تو بھائی مجھے کال کریں، میں آپ کو بکس دوں گا۔ جس کمپنی کی بک مانگیں گے میں اس کمپنی کی بک دوں گا۔ آپ کریں تو صحیح، جائیں تو صحیح یار۔ سیمپل دوں گا آپ کو، آپ جا کے سیل کریں، آپ جا کے ان کو موٹیویٹ کریں، آپ جا کے جس سکولز میں لوکل سلیبس لگے ہوئے ہیں آپ ان کو اچھا سلیبس دکھائیں۔ وہ آپ کی بات پہ اگر ایگری ہو جاتے ہیں، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اس منتھ کا جو بزنس ہے، مطلب کاروبار ہے، اس میں سے آپ نے اچھا خاصا پروفٹ ارن کر لیا ہے۔ دوسرا، آپ کو میں جو نمبر دینے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو ہیلپ کیا کیا ملے گی، یہ تو خیر میں 10 منٹ کی ویڈیو میں جتنا بنا سکا اتنا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ آئیڈیاز جو میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں، وہ تو مجھے ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں اور بزنس کرنا شروع کریں، جیسا بھی ہے۔ سرمایہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی بھائی، پریشان نہیں ہو جانا، بزنس کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس وقت ہے، آج بزنس کریں، انشاءاللہ کل کو بیٹھ کے ارن کیجیے گا۔ اب دوسرا بزنس کیا ہے، آپ اپنے شہر کی کسی بھی شاپ، کپڑے والی دکان پہ جائیں اور اسے جا کے کہیں کہ سر میں نے بزنس کرنا ہے اور میں آپ کا کپڑا سیل کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ اپنا کپڑا دیں، میں علیحدہ جگہ میں جاؤں گا، گاؤں میں جاؤں گا اور کہیں اور، مطلب گھر گھر جا کے میں آپ کا کپڑا سیل کروں گا، آپ کو بھی پروفٹ ہوگی، مجھے آپ کیا دیں گے؟ اور مجھے یقین ہے کہ جو 1000 کا سوٹ ہوا، 1000 کا سوٹ ہوا، اس میں سے آپ کو کم سے کم 200 روپیہ وہ کمیشن دے گا ایک سوٹ کا۔ اور میں یہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 5 جون 2020۔
آج کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے پتہ چلا ایک گاؤں، بلکہ سب گاؤں میں مجھے جو پتہ چلا وہ ایک گاؤں کا ہے، ایک گاؤں میں کہیں سے شاپ کیپر آیا ہے، اس نے اپنا کپڑا سیل کیا اور 1 لاکھ روپے کا سیل ہوا ہے۔ تو بھائی اگر آپ ایک دفعہ بھی اتنا سیل کر گئے تو سوچیں، آپ کے پاس سرمایہ بھی آ جائے گا، اپنا بزنس کا میتھڈ بھی آ جائے گا، اپنا بزنس کا طریقہ کار بھی آ جائے گا، سمجھ بھی کافی آ جائے گا۔ لیکن کپڑے کا کاروبار تب ہوگا جب آپ کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہوگی تو آپ کپڑے کو اچھی طرح ڈیل کر پائیں گے۔ تیسرا بزنس، آپ ہول سیل جو یہ چپل ہیں، جو یہ جوتے ملتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ سر میں آپ کا جوتا سیل کرتا ہوں۔ آپ وہاں سے کارٹن اٹھائیں، آپ کو گارنٹی کے لیے اب آپ سوچیں گارنٹی کیا دینی پڑے گی؟ بھائی گارنٹی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گارنٹی کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کروانا ہوگا یا کسی شاپ کیپر سے انہیں ملوانا ہوگا کہ بھائی میری گارنٹی یہ پرسن دیں گے اور میں آپ کا سامان لے کے بھاگوں گا نہیں۔ ایمانداری سے کام کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جا کے اسٹال لگانا ہے اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کی چپلیں، جوتے سیل ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اس میں سے بھی 50 70 80 روپیز ایک جوتے کی کمیشن ملتے جائے گا۔ اور دیکھیں، آپ نے تو سرمایہ جوڑنا ہے نا اپنے بزنس کے لیے۔ بھائی سرمایہ جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے ہیلپ بھی لینی ہے، کسی سے پوچھنا بھی ہے، کسی کا جناب شکریہ بھی ادا کرنا ہے، کسی سے سوری بھی کرنی ہے، پھر سرمایہ آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، پھر اپنا بزنس لگانا ہے۔ بزنس لگانے سے کیا ہوگا کہ آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ دوڑنا شروع ہو جائیں گے اور پھر الحمدللہ اس ریس میں آپ کو فتح ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنی خیالوں کی دنیا میں سوتے رہیں گے آپ تب تک کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو بھائی اتنے آئیڈیا دیے جا رہے ہیں، یوٹیوب آئیڈیا سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی ہر یوٹیوبر کی ویڈیوز پہ ویوز ہیں۔ بھائی صرف دیکھنے کا کام رکھا ہوا، کیا کرنا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھی جا رہے ہو اور بھائی کچھ کریں بھی۔ اب آپ میرا بزنس پوچھیں، اگر کسی کو حاجت ہے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اتنی باتیں سنا رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا میں کیا کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ جو میں بتا رہا ہوں، جو میں بتاتا جاتا ہوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ میں کرتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بھائی وہاں سے ایک ویڈیو دیکھی اسی کا دوسری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ بھائی کریں تو صحیح۔ اب لاک ڈاؤن اسٹوڈنٹ کر کیا رہے ہیں؟ صرف فیس بک، صرف یوٹیوب، صرف انسٹاگرام، صرف واٹس ایپ۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ ٹک ٹاک کرنے والا ہے؟ ہاں، جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ گڈ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ یا وہاں سے ارن کرنے ہیں تو بالکل گڈ۔ لیکن جو نہیں ارن کرنے وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ویوز، ان کے ویوز بڑھا رہے ہیں۔ بھائی نہیں یار، کیسے چلے گا یہ؟ آنے والے 2 4 6 7 8 10 سال میں کیا آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا؟ کیا آپ کی فیملی نہیں ہونی؟ کیا ان کو آپ نے پالنا نہیں؟ پالنے کی ذات ہے اللہ کی، وسیلہ تو آپ ہو یار۔ کیا اسے کچھ دینا نہیں؟ صرف ویوز ہی دو گے کیا؟ نہیں بھائی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں آپ سے تلخ میں بات کرتا ہوں، لیکن میرا تلخ میں بات کرنے کا مقصد یہ کہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کیا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا عمل کرنے کے بعد کوئی رزلٹ ہو؟ جس یوٹیوبر کا رزلٹ ہے یا جس نے ویڈیو بنائی ہے اسے بتاتے بھی ہیں کہ نہیں کہ بھائی اتنا نقصان ہوا ہے تمہاری وجہ سے، یا تمہاری وجہ سے میرا اتنا فائدہ ہوا ہے؟ کبھی بتائیں تو صحیح۔ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یار پٹھان جو ہے نا، آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی ایک ہوگا، کوئی 2 ہوں گے یا کوئی 10 ہوں گے جو آپ کو فقیر ملیں گے۔ باقی پٹھان کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا این کے جو آپ لیتے ہیں پٹھانوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ رومال لیتے ہیں پٹھانوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ اتوار بازار میں سامان لیتے ہیں پٹھانوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بڑی انڈسٹری، یہ انسٹرکشن کی انڈسٹری ہے جو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی یہ ساری پٹھانوں کی ہے۔ بھائی پٹھان کام کرتے ہیں، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ایک دن ساری چیزیں اپنے کندھوں پہ لاد کے بیچتے ہیں اور پھر یہ برانڈ بنتے ہیں۔ 555 نسوار والے آج آپ کے سامنے مشہور ہیں، دسوار کی دکان تھی ان کی، اور آج کہاں ہے یہ؟ بھائی کوئی ہی آپ کو کچھ نہیں دے گا، سارے باتیں بتانے کو تیار ہوں گے، سارے کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ آپ نے خود اپنی مدد کرنی ہے اور اسی میں ہی مزہ ہے۔ کسی نے بھی اٹھایا تو کیا اٹھایا، خود اٹھے تو پتہ چلا جوانی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اب اس ویڈیو کو دیکھ کے کافی خیالات ذہن میں لا رہے ہوں گے، لیکن اس خیالات کا جذبہ برقرار بھی رکھنا ہے۔ اس خیالات کو ہم نے ابھارنا بھی ہے، دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری مدد ہے۔ آپ کسی ایک انسان کو خوش کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے۔
اور آپ کسی ایک انسان کو کھانا کھلاتے ہو تو سمجھو آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، اپنے ہی پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو اللہ کے نام پہ، اللہ کی مخلوق کو کھلاتے رہو، تاکہ آپ کا آج کا ارن، آپ کی آج کی محنت، آپ کا آج کا پیسہ، آپ کی آج کی نیکیاں، نیت اچھی ہو، سب چیزیں بڑھیں گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، اتنی باتیں ہوتی ہیں آپ سے کرنے کے لیے، اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ لوگ خود کہتے ہو یار کہ ویڈیو کم بنایا کریں بھائی، یہ کیا کریں یہ کیا کریں، لیکن میرے دوستوں کیا کریں، اتنی باتیں ہیں جو کہ دل نکالتا ہے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یار ہم کب تک، آنے والی جنریشن تو بھائی اتنی ویلی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا یار، اتنی ویلی ہے، جب میسج کرو فوراً باہر گیٹ کے، جب میسج کرو فری سویا ہوا ہوں یار، اتنی فارغ ہے۔ تو بھائی ان فارغ بندوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس چینل پہ ہم ضرور آپ کو ایسے آئیڈیاز دیتے رہیں گے جن سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ دعائیں دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی، اور اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔